بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی 6 علامات۔ ان انس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان من اشراط الساعۃ، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان یرفع العلم، کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ جہالت کی کثرت ہو جائے گی، ویکثر الزنا، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بدکاری کی کثرت ہو جائے گی، وَيَكْسُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی، کثرت سے لوگ شراب پئیں گے، وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مردوں کی قلت ہوگی، یعنی مرد کم ہوں گے، وَيَكْسُرَ النِّسَاءُ، عورتیں زیادہ ہوں گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور اتنی بڑھے گی حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، یہاں تک کہ ایک مرد کی نگرانی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات کو بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ کام ہیں جو ہوں گے۔ نمبر 1، یرفع العلم، کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء کی وفات کثرت کے ساتھ ہوگی، اور علم ان کے ذریعے سے اٹھتا جائے گا۔ جب علماء کثرت کے ساتھ جا رہے ہوں گے تو احمقوں کا غلبہ ہو جائے گا، جاہلوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور ہر طرف جہالت ہی جہالت نظر آئے گی۔ پھر فرمایا کہ بے حیائی کثرت کے ساتھ ہوگی، لوگوں کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی۔ حیا کا جو مادہ ہے، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اس لیے فرمایا کہ جس کے اندر حیا ختم ہو جائے تو وہ کچھ بھی کر لیتا ہے، اسے بالکل بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ تو فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بدکاری بے حیائی کثرت کے ساتھ ہوگی۔ آج دیکھ لیں کہ اسلامی ممالک، ان میں بھی کیا صورتحال ہے، یہاں تک معاملات سننے میں آتے ہیں کہ علل اعلان سڑکوں پر یہ بدکاری کے معاملات تک ہوتے ہیں، خواتین راستوں میں کھڑی ہوتی ہیں اور بہت کثرت کے ساتھ بے حیائی کے معاملات چل رہی ہیں۔ اللہ پاک اس سے حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ بے حیائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ شراب نوشی کی کثرت ہو جائے گی۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں جب یہ ہوں گی تو ان کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ جب علماء فوت ہوں گے تو اس کی وجہ سے جہالت بڑھ جائے گی، جب بے حیائی عام ہوگی تو اس کی وجہ سے عذاب آئے گا، حیا ختم ہو جائے گی، جب شراب زیادہ ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے فساد زیادہ پھیلے گا۔ جتنا نشہ جس قوم کے اندر ہو اتنا اس کے اندر فساد پھیل جاتا ہے، کیونکہ شراب کی وجہ سے انسان کی عقل مر جاتی ہے۔ اگلی بات فرمائی کہ مردوں کی قلت ہوگی اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ آج بھی معاملات ایسے ہی ہیں کہ بچیوں کے رشتے ڈھونڈنے بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اگر گھر میں دیکھا جائے تو زیادہ تر بچیوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے بنسبت مردوں کے۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے ظاہری الفاظ میں کہ مرد کم ہوں گے، عورتوں کی پیدائش زیادہ ہوگی، یعنی لڑکے کم پیدا ہوں گے، لڑکیوں کی پیدائش بڑھ جائے گی۔ ایک اس حدیث کے جملے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ مرد بہت کثرت کے ساتھ فوت ہوں گے،
عورتیں اتنی زیادہ فوت نہیں ہوں گی جتنی زیادہ کثرت کے ساتھ مرد دنیا سے جائیں گے۔ تو آج بھی تقریباً یہ معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ اگر وفات اور دنیا سے جانے کے معاملات دیکھے جائیں تو وہ مردوں کے اندر عورتوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ ایک مرد 50 عورتوں پر نگران ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان میں اتنی خواتین ہوں گی، اتنی بچیاں ہوں گی کہ سنبھالنے والا ایک آدمی ہوگا اور 50 عورتوں کو اکیلا سنبھال رہا ہوگا، جس میں اس کی بہنیں بھی شامل ہیں، اس کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، بھانجیاں ہیں، اسی طرح نواسے، پوتیاں وغیرہ، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک اس بات کا مطلب یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں جہاد اتنا زیادہ ہوگا کہ مرد کثرت کے ساتھ شہید ہوں گے، مردوں کی شہادت بہت زیادہ ہوگی۔ جب شہادت بہت زیادہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر مرد کم ہوں گے، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ آج اگر دیکھا جائے افغانستان کے معاملات، فلسطین کے معاملات، کشمیر کے معاملات دیکھے جائیں تو کتنے ان کے بھائی شہید ہوتے ہیں، عورتوں کے خامد شہید ہوتے ہیں، بہت کثرت کے ساتھ مردوں کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور علماء کے ساتھ اللہ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا مدینے میں ہے، محمد رسول اللہ، غریبوں کا